الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کی نسبت سے میں اور آپ چند گھڑیاں ادارۃ النعمان کے اندر جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس موقع کی مناسبت سے جو بھی باتیں کریں سنیں سنائیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم سب کو سمجھ آ جائے تو میرا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ بیان سے پہلے ایک گزارش کیا کرتا ہوں اور یہاں بھی کر دیتا ہوں، اگر کوئی عذر نہ ہو، کمر میں درد نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو تو غیروں کا سہارا لے کر جینے کی عادت چھوڑ دیں۔ یہ دیوار غیر ہے، کیوں بھائی سمجھ تو گئے ہو نا؟ تو پھر اگے ہو جاؤ، جزاک اللہ، آگے ہو جی، آگے ہو جی، شاباش۔ ہاں اے دیوار کندن چھڑ دو، شاباش۔ اگر لک پیڑ نہ کردا ہوئے تے تھوڑا جا اگے ہو جو، دیوار نو چھوڑ دیو، جزاک اللہ۔ ہلو تھوڑا جا، جزاک اللہ۔ یہ تبلیغی یار لگے ہیں اتنے ہلتے ہیں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تبلیغی اجتماع پہ جائیں نا تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، آگے ہو جائیں بھائی، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، خود نہیں ہلتے، دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں آگے چلیں بھائی، آگے بھائی، آپ بھی آگے ہو جائیں، دوسروں نے کہیں آگے ہو جائیں، خود آگے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، جزاک اللہ۔ اللہ پاک خوش رکھے۔ اگر تو عذر ہو تو پھر تو اس پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ جل جلالہ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل دی ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے نبوت کی دلیل دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے دلیل نبوت عطا فرمائی ہے وہ وحی الہی ہے، وحی کہ ہے۔ اب ایک بات تو سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہو اور اس پر وحی نہ آئے، وحی کے بغیر تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس موقع کی مناسبت سے ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے سنا ہوا، غالباً 2004 میں سنا تھا، آج بھی یاد ہے تو عرض کر دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ کیروڑ پکا کے اندر حضرت نے بیان فرمایا،
فرمایا کہ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیان فرماتے تو یہ فرما دیتے کہ اس بیان اور جلسے کا ثواب اللہ تعالی ہندوستان کے ان چند مراسیوں کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسلام کی توفیق ملی، توبہ کی توفیق ملی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا کہ چند مراسیوں نے جو قادیان کے اندر رہتے تھے، قادیان میں انہوں نے سنا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی تو سخی ہوتا ہے، تو ہم جو اتنے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو کیوں نہ اس سے کچھ مانگ لیا جائے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ دو چار مراسی جمع ہوئے، وہاں اس کے پاس چلے گئے، جا کر کہا کہ ہمیں کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ اب وہ بھی مرزا تھا جو لوگوں سے مانگ کے کتابیں شائع کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، وہ لوگوں سے ٹھگ کے پیسے لے کے جھوٹ بولتا تھا، اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا، تو وہ جو لینے والا ہے وہ دیتا کہاں ہے؟ خیر اس نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ دے دو اللہ کے نام پر دے دو۔ بھائی نہیں ہے کہہ دیا نہیں ہے، خیر صاف انکار کر دیا۔ پنجابی چاہتے ہیں چٹے چونے اور جواب دے دیتا۔ جب جواب دے دیا وہاں سے باہر نکلے کہ یار عجیب بات ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا، چلو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب توجہ فرمائیں گے، جو انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی سوچا، طریقہ غلط تھا، انداز غلط تھا، کام ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا، اس لیے وہ اپنی جاہل تھے، جہالت کی بنیاد پہ انہوں نے طریقہ سوچا، کام کر لیا۔ خیر انہوں نے کہا کہ کل یا 2 دن بعد سٹیج سجے گا، یہاں پر ایک تھیٹر لگے گا، بڑا شو ہوگا۔ اب شو ہو، تھیٹر کا نام ہو، سٹیج ہو، لوگ نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا، سٹیج لگ گیا۔ اب ایک انہوں نے بڑی کرسی رکھ لی، دائیں بائیں انہوں نے کافی ساری کرسیاں رکھ لیں، وہاں پر انہوں نے نیک لوگ، داڑھیوں والے بزرگ انہوں نے بٹھا دیے۔ ایک جو بڑی کرسی تھی اس پر بھی ایک شخص کو بٹھا دیا، اور ایک دائیں طرف رجسٹر لے کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے انداز کیا اختیار کیا؟ نقل کفر، کفر نباشد۔ کام ٹھیک نہیں تھا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انہوں نے بیچاروں نے اپنی علم کے مطابق کام کیا۔ اب جو بڑی کرسی تھی اس پر انہوں نے جس کو بٹھایا اس کو خدا بنایا، اور دائیں طرف جو اس کو رجسٹر لے کر کھڑا کیا اس کو جبرائیل بنایا، باقی جو کرسیوں پہ بٹھایا ان کو انبیاء بنایا۔ اب طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا کہ اللہ رب العزت، اللہ جو بنایا وہ کہتا ہے ہاں بھئی آج انبیاء کی حاضری لگے گی، ٹھیک ہے جی، ایک آدم بنا، کہا جی لبیک۔ اے جبرائیل ذرا دیکھو آپ کے پاس جو رجسٹر ہے انبیاء کا، اس میں آدم کا نام ہے؟ جی یا اللہ بالکل ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اچھا بتاؤ تم وہی لے کر گئے؟ جی یا اللہ میں نے ان پر وحی لے کر گئے، میں نے ان پر وحی اتاری۔ ایک ایک کر کی حاضری لگتی گئی، لگتی گئی، لگتی گئی، سب انبیاء کی حاضری لگ گئی۔ اب یہ جلسہ ختم ہونے لگا، پروگرام ختم ہونے لگا۔ ایک اس طرف سے کانا شخص ہے، ایک اس کی آنکھ ہے، ایک ہے نہیں، پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے، وہ سٹیج کے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبوت ملی ہے۔ اب اللہ پوچھتا ہے کہ تو نبی ہے، تو کون ہے؟ ہم نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں، تیرا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مرزا غلام احمد ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں قادیان کا رہنے والا ہوں۔ اے جبرائیل میں نے تو نبی بنایا نہیں، آپ ایسا کرو رجسٹر دیکھو، رجسٹر میں نام موجود ہے۔ یا اللہ پورے رجسٹر میں
نبیوں کے رسولوں میں غلام احمد شخص کا نام نہیں ہے۔ تو وہی لے کر گیا؟ نہیں یا اللہ میں بھی وہی لے کر نہیں گیا۔ بھئی تمہاری نبوت ختم، ریجیکٹ، ہم نے نبی بنایا نہیں، تم نبی کہاں سے آگے؟ اب ایک شخص اور سٹیج پہ چڑھا، اس نے چہرے پر سیاہی ملی ہوئی تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا۔ بھئی تو کون؟ اس نے کہا جی میں ابلیس، میں شیطان، تو یہاں پہ کیسے آ گیا، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں احتجاج کرتا ہوں۔ بھئی احتجاج کر کے کیا کرو گے، بتاؤ تو صحیح تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ کہا یا اللہ دیکھ، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء اور رسول آپ نے بنائے، جبرائیل وہی لے کر آیا، میں نے برداشت کیے، ایک نبی میں نے بنایا وہ تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب یہ بات سنے شیطان نے کہا کہ میں وہی لے کر گیا، میں نے اس کو نبی بنایا، میرا بنایا ہوا نبی تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس جلسے کے اندر جتنے قادیانی تھے ان کو یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا وہ میراثی لوگ ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ فرمایا کہ اے اللہ اس کا ثواب ان میراثیوں کو عطا فرما دے جو لوگ کئی لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنے۔ میں نے بات عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے نبوت کی دلیل دی ہے، مجھے بھی اللہ نے نبوت کی دلیل دی ہے۔ جو نبوت کی دلیل ہو اسے معجزہ بھی کہتے ہیں، اسے آیت بھی کہتے ہیں، اسے نشانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آیا اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے دلیل نبوت بھی عطا فرمائی۔ جو دلیل نبوت دی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے۔ معجزہ ایسی نشانی کو کہتے ہیں اس دور کے اندر جس چیز کا چرچا ہو اللہ رب العزت اس کو نبی کو ایسی عطا چیز کرتے ہیں جس کے سامنے اس وقت کے لوگ ایسی دلیل پیش کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صنعت گری کا دور ہے، لوگ بڑی بڑی چیزیں تیار کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ گجرانوالہ کے اندر لوہے کا کام ہوتا ہے، دیگیں بنائی جاتی ہیں، وزیر آباد کے اندر چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں، لوہے کے اوزار بنتے ہیں، سٹیل کے اوزار بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے لوہے کی کوئی بھی چیز بنانی ہو، چاہے ایک درانتی یا چھری یا چاقو تک ہو، پہلے اس کو گرمایا جاتا ہے، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، سرخ کیا جاتا ہے، اس کو کوٹ کاٹ کے چاقو بنتا ہے۔ جب تک سرخ نہ کیا جائے، بھٹی میں ڈالا نہ جائے، کوئی بھی چیز تیار نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، دلیل نبوت کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر لوہا لیتے ہیں، لوہا مڑتا جاتا ہے، ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوہا پگھلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوہے کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پگھلائے سرخ کیے بغیر کوٹے چاہے تو لوہے کی دیگ بنا دیں، چاہے تو کڑیاں بنا دیں، کوئی بھی چیز بنانی ہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی دیر ہے، لوہا موم کی طرح پگھل کے جیسا بناتے ہیں بنتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے اس وقت جادوگری کا دور ہے، سحر انگیزی کا دور ہے، یعنی جو لوگ بڑا جادوگر ہوگا، جو جس کا جادو بڑا کمال دکھاتا ہو، لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ بڑا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جاتے ہیں، جا کر نبوت کا اعلان کیا، جا کر اللہ کی الوہیت کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ تم نبی اگر ہو تو دلیل نبوت پیش کرو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے، دلیل ایسی ہونی چاہیے جس کا اس وقت کے لوگ جواب نہ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں
کیوں ڈالا ہے؟ جب ڈالا تو ہاتھ کا رنگ ہاتھ والا تھا، جب ہاتھ کو باہر نکالا سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر اب اس نے کہا، چونکہ جادوگری کا دور ہے، وہ لوگ جادو سے متاثر تھے، کہا یہ تو جادوگر ہے، اس نے جادو کے ذریعے اپنے ہاتھ کو سفید کر لیا ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ، ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں، تم ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ اعلان کیا گیا، 70,000 جادوگروں کو جمع کیا گیا، سب لوگوں نے اپنے اپنے جادو کو پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی ہے۔ دلیل نبوت کے دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا ہے، اس عصا کو ڈالا ہے، سب رسیاں سانپ بن گئی، سب چھڑیاں سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، وہ ڈالا ہوا عصا اژدہا بن گیا، سب رسیوں کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادوگری نہیں ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ سب جادوگر ایسی دلیل پیش کرنے سے عاجز آگے چلیے۔ اب یہ دور ہے، کس چیز کا دور ہے؟ علاج معالجے کا دور ہے، طب و جراحت کا دور ہے۔ علاج بڑے بڑے طبیب موجود ہیں، بڑے بڑے حکیم موجود ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے، ہر حکیم کا دعویٰ مجھ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، ہر طبیب کا دعویٰ مجھ سے بڑا طبیب کوئی نہیں، جو بڑے سے بڑا مرض ہوگا ہم سے علاج کروائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب 3 قسم کے مریض ایسے بھی تھے جن کو طبیبوں نے لا علاج کر دیا۔ وہ 3 قسم کے کون؟ وہ ایک تو وہ ہے جو اندھا ذات نابینا ہو، مادر ذات اندھا ہو، مادر ذات نابینا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نابینے کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو کوڑ کا مرض اگر کسی کو لگا ہو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ لا علاج لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ اس طرح ہو رہا ہے، لوگ جمع ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تم تو زندوں کا علاج کرتے ہو، کسی مردہ کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دلیل نبوت ملے، فرمایا قم باذن اللہ، قبرستان میں کھڑے ہو کر، قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پرندوں کو، مٹی کے بنے ہوئے پرندوں کو یہ پھونک مارتے ہیں، اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی دلیل نبوت عطا فرمائے جس دلیل کا مقابلہ اس وقت کے لوگ پیش کرنے سے قاصر اور عاجز آگئے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی اس دور کے اندر آتے ہیں جب دور فصاحت کا دور ہے، بلاغت کا دور ہے۔ دیکھ لیں بندے ہی نے نا، کیوں بھئی شاید پہلی بار میں چپ، آپ دیکھ لیں جب پھر بھی کوئی آئیں گے آپ کا ارادہ ہوگا میں چپ کر جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، بڈھے ہو گئے سن کے جلسے، بندے ویکھ ویکھ کے اج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ بندہ ویکھنا ہے نہیں ویکھنا ہے تو کیڑا ویکھنا ہے، جڑا بول دے انہوں ہی ویکھ لو، کیوں بھائی؟ جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ پاک تو انہوں ایتھے بٹھا دے پھر تو احساس ہوئے گا کہ ہوندا کی ہے، کیوں بھائی؟ جزاک اللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا و نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کون سے دور کے اندر آئے، کس علاقے کے اندر تشریف لائے؟ علاقہ عرب کا ہے، دور فصاحت و بلاغت کا ہے، جس دور کے اندر لوگوں کا یہ دعویٰ تھا ہم سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ زبان والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے علاقے کو عرب کہتے تھے، دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ کوئی ہندی بولے تب بھی عجمی، کوئی سندھی بولے تب بھی عجمی، عرب انگریزی بولے تب بھی عجمی، اردو بولے تب بھی عجمی، فارسی بولے
تب بھی عجم میں وہ اپنے آپ کو زبان والا کہتے، اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہتے۔ ہزار ہزار شعروں کو یاد کرنا صرف یاد کرنا نہیں بلکہ شعر کو کہہ لینا، شعر کو لکھ لینا، وہ اپنے آپ کو اس کو عام سمجھتے تھے۔ نسب کے اتنے ماہرین تھے، اپنے گھوڑوں کے نسب تک ان کو یاد ہوا کرتے تھے، خاندانوں کے خاندان دور دور نسلوں تک ان کو یاد ہوا کرتے تھے۔ فصاحت کا دور ہے، بلاغت کا دور ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبوت بھی دی ہے، اپنے پیغمبر کو دلیل نبوت بھی دی ہے۔ میرے پیغمبر کی دلیل نبوت وہی ہے، وہی الہی قرآن کی صورت میں ہے۔ باقی کتابیں اتری ہیں، کتاب بھی اتری ہے، میرے اللہ نے اپنے نبی پر کتاب کو اتارا ہے۔ باقی کتاب اترے جس کو تورات کہتے ہیں، کتاب اترے جس کو زبور کہتے ہیں، کتاب اترے جس کو انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، تورات کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ باقی ساری کتابیں، باقی 3 کتابیں کلام اللہ نہیں، باقی 3 کتابیں کتاب اللہ ہے۔ قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کریم کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں ایک بات آئی ہے تو کہتا جاتا ہوں۔ اب لوگ حضرات، آپ علماء کرام آپ کے سامنے حافظ قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں، ایک فضیلت ایک طرف ہے، باقی فضیلتوں کا انکار نہیں ہے۔ میں ایک اپنا ذوق عرض کرتا ہوں، باقی بھی دلیلیں ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین ہیں۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ اب کلام اللہ کہ یہ کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے، جو شہنشاہوں کا شاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو شاہوں کا شاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق ہے۔ مخلوق اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی بولی بولے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مخلوق اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی بولی کو سیکھ لے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گجرانوالہ کے اندر عام طور پہ گھروں میں طوطے پالے جاتے ہیں۔ طوطے 2 قسم کے ہیں، ایک درختوں پہ، کھیتوں پہ وہ کھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اڑتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں چاہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ گھر میں بھی طوطے 2 قسم کے ہیں، ایک جو ہے وہ صرف ٹیں کرتے ہیں، وہ اپنی بولی بولتے ہیں، لیکن ایک طوطا وہ ہے جس نے اپنے سے اعلیٰ انسان کی بولی کو سیکھا، اس نے بولنا شروع کیا۔ اب وہ بولتا کیا ہے؟ کوئی اس کو سکھاتا ہے، بسم اللہ، وہ کہتا ہے بسم اللہ، وہ کہتے کیسے ہو، وہ کہتے کیسے ہو، جو بولتا ہے وہ اس کو طوطا بھی بولتا ہے۔ عام طوطے کی قیمت اگر 500 ہے، وہ بولی بولنے والے کی قیمت 5000 ہے۔ اس لیے ہے تو طوطا، یہ بھی مخلوق ہے، اپنے سے اعلیٰ مخلوق انسان کی بولی کو بولتا ہے۔ جب اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی بولی کو بولے، لوگوں کی ہاں اس کی قیمت 500 سے 5000 بڑھ جاتی ہے، اور وہ انسان جو خالق کی بولی کو بولتا ہے، اللہ کی بولی کو بولتا ہے، کلام اللہ کو پڑھتا ہے، یہ حافظ قرآن یہ مخلوق کی بولی نہیں بولتا، یہ خالق کی بولی کو بولتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ قرآن جو ہے پہلے کلام اللہ ہے، کتاب اللہ بعد میں ہے۔ کلام اللہ کب تک ہے؟ اللہ نے کلام کیا، کلام اللہ حضرت جبرائیل لے کر آئے، کلام اللہ حضرت جبرائیل حضرت محمد الرسول اللہ کو دیا ہے تو کلام اللہ میرے نبی نے صحابہ کو دیا ہے تو کلام اللہ اللہ نے اتارا، اللہ نے پڑھا، کلام اللہ جبرائیل نے لیا، کلام اللہ جبرائیل لے کر آئے، حضرت محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر سنایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کلام اللہ الرحمن علم القرآن، کلام اللہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک کلام اللہ ہے۔ یہ اترتا رہا، یہ اترتا رہا، کلام اللہ۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے،
خلافت کا دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ الرسول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر جنگ یمامہ ہوئے، اس کے اندر 70 حفاظ کرام ایک جگہ پہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المومنین بعد میں بنے ہیں، پیش ہو گئے، اے امیر المومنین میرے دل کے اندر ایک خدشہ ہے، میرے دل کے اندر ایک بات آئی ہے، میں عرض کرتا ہوں اے عمر بتائیے کون سی بات ہے؟ عرض کیا اے امیر المومنین 70 حفاظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، کتنی جنگیں ہوں گے، حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن کو کہاں سے لائیں گے؟ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، میں یہ مشورہ دیتا ہوں قرآن کو جمع کر لو، جمع کر کے کتابی صورت میں لایا جائے، کتاب کو بنا دیا جائے۔ اے عمر جو نبی کے دور میں کام نہ ہوا میں وہ کیسے کروں؟ ایک دن بھی کہا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو خواب آتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے تائید فرمائی ہے اے ابوبکر جیسے عمر مشورہ دے اس کی بات کو مان لو۔ شرح صدر ہوا، صبح ہوئی، حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر کی رائے بھی عام رائے نہیں ہے میرے دوستو، نبی کا دور ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، ایک جگہ نہیں کتنے مقامات ایسے ہیں، عمر فرش پہ مشورہ دیتا ہے، عرش سے قرآن بن کے نازل ہو جاتا ہے، جیسے میرا عمر کے ہے میرا پیغمبر ویسے کر لو۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، میرے اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر نبی ہوتا، اگر اللہ کسی کو نبوت عطا کرتے عمر کو نبوت مل جاتی۔ اس عمر نے مشورہ دیا، مشورہ دینے والا کون؟ جس کو دیا جا رہا وہ کون ہے؟ میرے عزیز دوستو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، اشکال ہوگا، اس کو حل کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اس پر بعد میں آتا ہو۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر نے مان لیا، کمیٹی بن گئی، یہ 6 حفاظ، یہ قاری قرآن، ان کے سامنے آئے جاؤ، جس کے پاس قرآن ہے، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا اس کو لایا گیا، لکڑی پہ لکھا ہوا اس کو لایا گیا، چمڑے پہ لکھا ہوا اس کو لایا گیا، پتوں پہ لکھا گیا اس کو لایا گیا، ہڈی پہ لکھا گیا اس کو لایا گیا، جو حفاظ تھے ان کو بلایا گیا، اب وہ بولتے جاتے، سناتے جاتے، لکھے ہوئے کو جمع کیا گیا، یاد کیے ہوئے کو سنایا گیا، سب کو جمع کر کے کتابی صورت میں لایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن کو جمع کر کے کتاب کو لایا گیا۔ اب میرے دوستو اس بات کی طرف آئیے، میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، میں نے عرض کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا ذالک الکلام، اللہ نے اتارا، ذالک الکلام جبرائیل نے سنا، ذالک الکلام حضرت جبرائیل سے نبی نے سنا، ذالک الکلام حضرت جبرائیل سے سن کر نبی نے صحابہ کو سنایا۔ یہ کلام تھا، لفظ کلام نہیں آیا، لفظ کتاب آیا ہے، لفظ ہاذا نہیں آیا، ذالک آیا ہے، دور کے لیے آیا ہے، بعید کے لیے آیا ہے۔ میرے اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ یہ جانتے ہیں 1400-1500 سال بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قرآن پر اشکال کریں گے، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی پہ نازل ہوا، وہ تو کلام تھا، کتاب تو لکھی گئی، ابو بکر کے دور میں لکھوائی گئی، عمر کے مشورے سے ابو بکر لکھوانے والے، عمر کے مشورے سے لکھوانے والے، میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب ابو بکر لکھوائے گا، عمر کے مشورے سے لکھا جائے گا، ہوگا تو کلام اللہ، کتاب بن جائے گی تو کتاب اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ کتاب جو خلافت ابو بکر کے دور میں بنے گی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، حضرت مولانا خبیب گھمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو نبوت بھی دی ہے، دلیل نبوت بھی دی ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ عملی معجزہ ملا، ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ فعل کا معجزہ ملا، ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ عمل کا معجزہ تھا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، عملی معجزات بھی ملے، علمی معجزہ بھی ملا، عملی معجزہ بھی ہے، علمی معجزہ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کے بعد کسی اور نے نبی آنا تھا، وہ نبی چلے گئے، نبی کے ساتھ نبوت کا معجزہ بھی چلا گیا، نبی چلے گئے، نبوت کا معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت ابراہیم کے آگ کے اندر محفوظ رہنا، آگ بھی چلی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی چلے گئے، ان کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عصا بھی ختم ہوا، دریا کے اندر وہ بچانا وہ بھی ختم ہوا جو نبی گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، ساتھ ان کے معجزات بھی گئے۔ میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہے، قیامت کی صبح تک رہیں گے، اس لیے آج عیسائی موجود، آج یہودی موجود، یہودیوں سے پوچھو، سوال کرو تمہارے نبی کون؟ یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ۔ کہا تم موسیٰ کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے؟ جی بالکل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتا سکتے ہو؟ جی ہاں بتا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات دکھا سکتے ہو؟ نہیں ہم بتا تو سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے۔ عیسائیوں کے پاس جو تم کس کو مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتا سکتے ہو؟ بتا سکتے ہیں۔ دکھا سکتے ہو؟ دکھا نہیں سکتے۔ آئیے ہمارے پاس آج مسلمان ایک فقیر سے کوئی سوال کرے تو ہم کس کو نبی مانتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں۔ آج اپنے نبی کے معجزات کو بتا سکتے ہو؟ بالکل بتا سکتے ہیں۔ دکھا بھی سکتے ہو؟ ہاں بتا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے عیسائیوں کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، ان کے ماننے والوں کے پاس ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک رہنی تھی، خاتم الانبیاء ہے، اس لیے ہمارے نبی کی تعلیمات محفوظ ہے۔ بچپن نہیں، بچپن سے پہلے میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، آنے سے پہلے کے واقعات وہ ہمارے پاس موجود۔ نبی پیدا ہوئے، پیدائش موجود، بچپن موجود، لڑکپن موجود، جوانی موجود، بڑھاپا موجود، دعوت موجود، عدالت موجود، صداقت موجود، شجاعت موجود، لڑنا موجود، صلح موجود، مذاکرات موجود، قتال موجود، جہاد محفوظ، پڑھنا موجود، سونا موجود، اٹھنا موجود۔ میرے نبی کا ایک ایک عمل آج مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، میرے نبی کا معجزہ بھی ہے، میرے نبی کا علمی معجزہ جو قرآن کی صورت میں آیا۔ اے لوگو، اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کو نبوت کی دلیل ملی ہے، مجھے میرے اللہ نے وحی کی صورت میں دلیل دی ہے۔ آؤ ادارت النعمان کے اندر پڑھنے والے حفاظ میں وہ صورت دکھاتا ہوں، ایک ایک حافظ قرآن میرے نبی کی دلیل نبوت ہے، سینے کے اندر محفوظ قرآن دلیل نبوت موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کو دکھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ اللہ کا شکر، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایسی دلیل عطا فرمائی ہے، اس دلیل کی حفاظت کے لیے اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب فرما لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستو،
ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کا اعلان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے، کنکریاں بن جاتے، کنکریاں بن کے ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جاتے، پہاڑ رب کے قرآن کو برداشت نہ کر سکتے۔ فرمایا عجیب بات ہے، پہاڑ پہ نازل ہو، پہاڑ برداشت نہ کرے، اور یہ چھوٹا سا انسان 10 سے 12 سال کا بچہ قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل سنیے، فرمایا ذوق سنیے، میرے اللہ کا اعلان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کی صفت جلال ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والے، اللہ کا کلام بھی جلال والا، اللہ جلال والے، اللہ کا کلام بھی جلال والا۔ اب اللہ رب العزت اگر براہ راست اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس جلال کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جو حضرات جانتے ہیں، تھوڑا سا اسکول کو پڑھا ہوا ہے، عصری علم سے واقف ہے، ان کے لیے بات آسان ہے، جو نہیں تو ان کے لیے عرض کر دیتا ہو۔ سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند چمکتا ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج سے لے کر پھر لوگوں کو دیتا ہے۔ اگر دن کا وقت ہے، دن 11 بجے کا وقت، اگر سورج کی روشنی براہ راست انسان اس کو دیکھے، آنکھیں چدیا جائیں گی، اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، 2-4 منٹ اس کا دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن 14ویں کی رات ہو، چاند خوب چمکا ہوا ہو، اس کی طرف دیکھتے جائیے، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اور اس کو خوشی محسوس ہوگی، لذت محسوس ہوگی، کیونکہ سورج کی روشنی براہ راست انسان دیکھے برداشت نہیں کر سکتا۔ چاند کے جمال والے سینے سے گزر کر جب انسان کی طرف آتی ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا میرے اللہ کا جلال والا کلام براہ راست نازل ہو، برداشت پہاڑ بھی نہ کر سکے۔ میرے اللہ کا جلال والا کلام میرے نبی کے جمال والے سینے سے گزر کر آتا ہے تو 12 سال کا بچہ بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا جمال بھی ہے، میرے نبی کا معجزہ بھی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو پڑھنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے، میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی کا معجزہ اللہ رب العزت نے وحی کی صورت کے اندر دیا، کلام کی صورت کے اندر دیا، کتاب کی صورت کے اندر دیا۔ اللہ جل جلالہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے، میرے اللہ نے ہم سے جو کام لیا، ہماری اولاد سے کام لیا، وہ کون سا کام ہے؟ کتنا اعلیٰ کام ہے، کتنا عرفہ کام ہے، کتنا ازکیٰ اور اعلیٰ کام ہے۔ وہ جو قرآن نبی کے سینے کے اندر تھا، آج وہ اللہ نے اپنا کلام میرے اور آپ کے سینے کے اندر ڈال دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک الفضل، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو قرآن کریم بچوں نے حفظ کیا، الحمدللہ، جن کے بچوں نے حفظ کیا، والدین کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کی اولاد کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پانی کی بوتل ہے، اگر میں نے یہ پانی پینا ہو، یہ کتنی 50 روپے کی آئے گی۔ اب 50 روپے کا خریدا ہوا پانی اگر میں نے پینا ہو، میں کہتا ہوں بھی گلاس لو، گلاس کے اندر میں پانی ڈال کے پیوں گا۔ کوئی آدمی یہاں پر گلاس لے آتا ہے، وہ گلاس گندا ہے، حالانکہ ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ گندا ہے، اس پہ سالن لگا ہوا، اس کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی، کوئی بھی چیز لگی ہو، میں یہ پاک پانی 50
50 रुपए जिसकी कीमत, मैं इसको अपने उस गिलास के अंदर नहीं डालता जिसमें गंदगी लगी हो। मेरा अल्लाह अपना कुरान, जिस कुरान के लिए सहाबा जख्मी हुए, जिस कुरान के लिए मेरे अल्लाह के नबी, वो कुरान नबी पर उतरा, जो कुरान नबी के सहाबा को मिला, वो कुरान इतनी अजमत वाला मेरा अल्लाह गंदे सीने के अंदर डाल दे, ये मेरे खुदा की इज्जत के खिलाफ है, मेरे खुदा की गैरत के खिलाफ है। आज लोग एक बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान वाले, हमारे सीने कुरान वाले, जो कुरान वाले नहीं वो कुरान से पाक है, उनके सीने में कुरान नहीं है। मैं ये बात अर्ज करता हूँ, जिन सीनों के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ हो, जिन सीनों के अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ हो, जिन सीनों के अंदर कुफर हो, जिस सीने के अंदर उम्महातुल मोमिनीन की नजासत दिल में पड़ी हो, मेरा अल्लाह उस गंदे सीने के अंदर अपना पाक कुरान नहीं जाने देता। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अल्लाह दीनी मदारिस। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान वाली नेमत से नवाजा, कुरान वालों के साथ जोड़ा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ क़ियामत की सुबह तक अगर मुझे और आपको अल्लाह जिंदगी अता फरमाए तो कुरान वालों के साथ उठाए, कुरान वालों के साथ रखे। क़ियामत के दिन भी मेरा हशर नशर कुरान वालों के साथ हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।